ناظرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ترجمہ 8 قسطوں میں نشر ہو چکا ہے اور آج انشاءاللہ 9ویں قسط کا ترجمہ ہوگا. یہ تدبیر حرب 2 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. قال الغراب ان البوم بمکان کذا فی جبل کثیر الحطب. کوے نے کہا الو فلا جگہ میں آباد ہیں. فی جبل کثیر الحطب ایک ایسے پہاڑ میں جہاں بہت لکڑیاں ہیں. الو فلا جگہ میں ہیں ایک ایسے پہاڑ میں جہاں بہت لکڑیاں ہیں. وفی ذلک الموضع قطیع من الغنم مع رجل راع. اور اس جگہ میں ایک چرواہا بکریوں کے ایک ریوڑ کے ساتھ میں ہے. قطیع کی جمع ہے قطعان جس کے معنی ہوتے ہیں ریوڑ جماعت. راعن کی جمع ہے رعات چرواہا بکریوں کا چرانے والا. اور اس جگہ میں ایک چرواہا بکریوں کے ایک ریوڑ کے ساتھ میں ہے. وَنَحْنُ نُصِيبُونَ هُنَاكَ نَارًا اور وہاں ہم لوگ آگ پا جائیں گے. یعنی چرواہا کھانا پکاتا ہوگا تو ظاہر بات ہے آگ ہوگی تو وہاں ہم لوگ آگ پا جائیں گے. چرواہا جب وہاں رہ رہا ہے تو اس کے پاس کھانا پکانے کے لیے انتظام بھی ہوگا, آگ بھی جلاتا ہوگا تو اس کے ذریعے ہم کو آگ مل جائے گی. یہ کوے جو ہے مشورہ کر رہے ہیں. وَنُلْقِيهَا فِي أَنْقَابِ الْبُومِ اور ہم اس آگ کو الوؤں کے سوراخ میں ڈال دیں گے. القا یلقی القاء کے معنی ہوتے ہیں ڈالنا. نقب کی جمع ہے انقاب بالسوراخ. اور ہم اس آگ کو الوؤں کے سوراخوں میں بلوں میں ڈال دیں گے. وَنَقْذِفُ عَلَيْهَا مِنْ يَابِسِ الْحَطَبِ اور اس پر سوکھی لکڑی کا ایندھن ڈال دیں گے اور اس پر سوکھی لکڑیاں ڈال دیں گے. نَتَرَاوَحُ عَلَيْهَا ضَرْبًا بِأَجْنِحَتِنَا اور پھر اس پر یعنی آگ پر ہم لوگ پنکھا جلیں گے پر اپنے پنکھوں کو مارتے ہوئے. قذف یقذف کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا ڈالنا. یابس الحطب یعنی سوکھی لکڑیاں. اور ہم لوگ پنکھا جھلیں گے اپنے پنکھوں کو مارتے ہوئے, اپنے پروں کو مارتے ہوئے پھڑپھڑاتے ہوئے ہم لوگ آگ پر پنکھا جلیں گے. تراوح یا تراوح کے معنی ہوتے پنکھا بنا لینا, مروحہ بنا لینا. جناح کی جمع ہے اجنحۃ پنکھ پر. نتراوح علیہا ضربا باجنحتنا ہم لوگ اس پر اپنے پروں کو پنکھوں کو مارتے ہوئے پنکھا جھلیں گے. حتی تضطرم النار فی الحطب اضطرم یضطرم اضطراما کے معنی ہوتے ہیں جلنا بھڑکنا. حتی تضطرم النار فی الحطب یہاں تک کہ آگ جل جائے گی لکڑیوں میں. یہاں تک کہ لکڑیوں میں آگ جل جائے گی. یہاں تک کہ آگ لکڑیوں میں جل جائے گی. فمن خرج منہن احترق ومن لم يخرج مات بالدخان موضعه تو جو بھی الو اس سوراخ سے نکلے گا وہ جل جائے گا. تو جو کوئی بھی الو اس سوراخ سے نکلے گا وہ جل جائے گا. ومن لم يخرج مات بالدخان موضعه اور جو الو نہیں نکلیں گے وہ دھوئیں سے اپنی جگہ پر ہی مر جائیں گے. ففعل الغربان ذلك تو کووں نے اسی طرح کیا. فأهلكنا البوم قاطبة تو ان سب نے یعنی کووں نے الوؤں کو ہلاک کر دیا, مار ڈالا. قاطبتاً سارے کے سارے الوؤں کو. قاطبتاً تمام کے تمام سارے کے سارے الوؤں کو مار ڈالا. یابس الحطب کے معنی ہے خشک لکڑی. تو
جو الو نکل آئے گا وہ تو ظاہر بات ہے جل جائے گا، اور جو نہیں نکلے گا وہ دھوئیں سے مر جائے گا۔ کووں نے اسی طرح کیا اور کووں نے الوؤں کو ہلاک کر دیا، مار ڈالا، سارے کے سارے الوؤں کو مار ڈالا۔ وَرَجَعْنَا إِلَى مَنَازِلِهِنَّ سَالِمَاتٍ آمِنَاتٍ، اور کوے اپنے گھروں کو واپس ہوئے سلامتی کے ساتھ اور چین کی سانس لیتے ہوئے، یعنی سلامتی اور امن و امان کے ساتھ واپس ہوئے۔ ثم ان ملک الخربان قال لذلك الغراب، پھر کووں کے بادشاہ نے اس کوے سے کہا، یعنی جس کو جو ہے بھیجا تھا، جس کے پر اکھڑ گئے تھے اور وہ الوؤں کے درمیان میں رہا تھا، اس سے بادشاہ نے کہا، پھر کووں کے بادشاہ نے اس کوے سے کہا، کیف صبرت علی صحبت البوم، تم نے الوؤں کی ہم نشینی کو کیسے برداشت کیا، تم نے الوؤں کی ہم نشینی کو کیسے برداشت کیا۔ ولا صبر للاخیار علی صحبت الاشرار، حالانکہ اچھے لوگوں کو بروں کی صحبت پر صبر نہیں ہوتا ہے، یعنی بروں کی صحبت اچھے لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی ہے، اچھے لوگوں کے لیے بروں کی صحبت قابل برداشت نہیں ہوتی ہے۔ فقال الغراب، تو کوے نے کہا، انما قلته ایھا الملک لذلك، تو اس کوے نے کہا، اے بادشاہ سلامت، جو آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہے، یعنی حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ ولكن العاقل اذا اتاه الامر الفظيع العظيم الذي يخاف من عدم تحمله الجائحة على نفسه وقومه، لیکن عقل مند کو جب کوئی بڑی پریشانی، بڑا معاملہ اور بڑی پریشانی، مصیبت کا سامنا ہو، جس کے برداشت نہ کرنے کے باعث، یخاف من عدم تحمله الجائحة، جس کے برداشت نہ کرنے کے باعث اپنے اور اپنی قوم کی ہلاکت کا خطرہ ہو، لم یجزع من شدت الصبر علیہ، تو اس پر سخت صبر سے گھبراتا نہیں ہے، یعنی تو اس زیادہ یعنی بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہو تو وہاں پر صبر سے، جو سخت اور شدید صبر ہو، اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ لم یجزع من شدت الصبر علیہ، تو اس پر سخت صبر سے گھبراتا نہیں ہے۔ لما یرجو من ان یعقبہ صبرہ حسن العاقبۃ وکثیر الخیر، صبرہ حسن العاقبۃ وکثیر الخیر، اس امید کے ساتھ کہ اس کا صبر اچھا اور بہت زیادہ بھلائی لے کر آئے گا، اچھا انجام، حسن العاقبہ، اچھا انجام اور بہت زیادہ بھلائی لے کر آئے گا، اس امید کے ساتھ میں اس پر صبر کرتا ہے کہ اس کا صبر، ان یعقبہ، اعقب یعقب، اعقابا کے معنی ہوتے ہیں نتیجہ لانا، نتیجہ پانا، تو اس کا صبر اچھا انجام اور بہت زیادہ بھلائی لے کر آئے گا۔ فلم یجد لذلک علما، تو وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، یعنی جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، وہ کوئی تکلیف نہیں سمجھتا ہے۔ ولم تکرہ نفسہ الخضوع لمن هو دونہ، اور اپنے سے کمتر کے سامنے انکساری اور جھک جانے کو برا نہیں سمجھتا ہے، یعنی جب بہت زیادہ بڑی مصیبت کا سامنا ہو، بڑی مصیبت درپیش ہو، بڑا معاملہ درپیش ہو، جس کے برداشت نہ کرنے کے باعث، جس کے برداشت نہ کرنے کی حالت میں وہ اپنی اور اپنے قوم پر جو ہے ڈر رہا ہو، خطرہ کر رہا ہو۔ الجائحہ کے معنی ہوتے ہیں تباہی، آفت، بربادی، جائحۃ جوائح، تباہی، آفت، کہ وہ ڈر رہا ہو ہلاکت سے، تباہی سے اپنے اور اپنی قوم پر، تو وہ سخت صبر سے اس پر گھبراتا نہیں ہے، اس امید کے ساتھ میں کہ اس کا صبر اچھا انجام اور بہت زیادہ بھلائی لے کر آئے گا۔ فلم یجد لذلک علما، تو وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، یعنی اس کو کوئی تکلیف وہ نہیں لگتی ہے کہ کوئی تکلیف ہے۔ ولم تکرہ نفسہ الخضوع لمن هو دونہ، اور وہ اپنے سے کمتر کے سامنے انکساری اور جھک جانے کو برا نہیں سمجھتا ہے۔ حتی یبلغ حاجتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت اور اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ فیغتبط بخاتمۃ امرہ،
وعاقبت صبرہ، تو اس کے معاملے کا خاتمہ اور اس کے صبر کا نتیجہ قابل رشک ہوتا ہے۔ فقال الملک، تو بادشاہ نے کہا، اخبرنی عن عقول البوم، تو مجھ کو الوؤں کے عقل کے بارے میں بتاؤ، مجھے الوؤں کے عقل کے بارے میں بتاؤ۔ قال الغراب، کوے نے کہا لم اجد فیہن عاقلا الا الذی کان یحثہن علی قتلی۔ تو کوا جواب دے رہا ہے، جب بادشاہ نے پوچھا کہ الوؤں کے عقل کے بارے بتاؤ، ان کی کتنی عقل تھی، وہ کیسے عقل سے کام لیتے تھے، تو کوے نے کہا ان میں سوائے ایک کے میں نے کسی کو عقل مند نہیں پایا، اور وہ جو ایک تھا جو عقل مند تھا ان الوؤں میں صرف ایک، وہ ان لوگوں کو یعنی اپنے علاوہ کے الوؤں کو میرے قتل کرنے پر ابھارتا تھا۔ میں نے ان میں سوائے ایک الو کے کسی کو عاقل نہیں پایا، کسی کو عقل مند نہیں پایا، مگر یہ کہ وہ جو الو عقل مند تھا وہ ان لوگوں کو میرے قتل کرنے پر ابھارتا تھا۔ وَكَانَ حَرَّضَهُنَّ عَلَى ذَلِكَ مِرَارًا، اور اس نے الوؤں کو بار بار اس بات پر آمادہ کیا، ابھارا یعنی قتل کرنے پر۔ فَكُنَّ أَضْعَفُ شَيْءٍ رَأْيًا، تو وہ سب رائے کے اعتبار سے بہت کمزور تھے۔ فَلَمْ يَنظُرْنَ فِي أَمْرِي، ان لوگوں نے میرے معاملے میں غور نہیں کیا۔ وَيَذْكُرْنَ أَنِّي قَدْ كُنْتُ ذَا مَنْزِلَةٍ فِي الْغِرْبَانِ، اور وہ بیان کرنے لگے اور وہ الو بیان کرنے لگے کہ میں کووں میں مرتبے والا ہوں۔ وَأَنِّي أُعَدُّ مِنْ ذَوِي الرَّأْيِ، اور مجھے رائے والا شمار کیا جاتا ہے، الوؤں کے درمیان مجھے رائے والا شمار کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ یہ بہت مرتبے والا ہے اور اس کو رائے یعنی مشیر سمجھا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَتَخَوَّفْنَ مَكْرِي وَحِيلَتِي، اور وہ سب کے سب اور وہ لوگ میرے مکر و فریب سے نہیں ڈرے، اور وہ سب کے سب میرے مکر و فریب سے نہیں ڈرے۔ وَلَا قَبِلَ مِنَ النَّاصِحِ الشَّفِيقِ، اور نہ ہی مہربان خیر خواہ کی نصیحت کو قبول کیا ان لوگوں نے، اور نہ ہی ان لوگوں نے مہربان مشفق خیر خواہ کی نصیحت کو قبول کیا۔ وَلَا أَخْفَيَنَّ دُونِي أَسْرَارَهُنَّ، اور نہ ان لوگوں نے اپنے رازوں کو مجھ سے چھپایا۔ وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ، علماء نے کہا ہے، علماء نے بیان کیا ہے، يَنبَغِي لِلْمَلِكِ أَن يُحَصِّنَ أُمُورَهُ مِنْ أَهْلِ النَّمِيمَةِ، بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملوں کو، اپنے رازوں کو، یہاں پر امور سے مراد ہے راز، معاملے جو اندر کے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے رازوں کو چغل خوروں سے محفوظ رکھے، بچائے رکھے۔ من اہل النمیمہ، چغل خوروں سے محفوظ رکھے۔ ولا يطلع احدا منهم على مواضع سره، اور اپنی رازوں کے جگہوں کو، اور ان میں سے کسی کو بھی یعنی جو اہل النمیمہ چغل خور ہوں ان میں سے کسی کو بھی اپنے راز کی جگہوں کو نہ بتائے۔ فقال الملک، تو بادشاہ نے کہا یعنی کووں کے بادشاہ نے کہا، ما اہلک البوم فی نفسی الا البغی وضعف رأی الملک وموافقته وزراء السوء، میرے خیال سے، میرے علم کے مطابق الوؤں کو نہیں ہلاک کیا ہے مگر ظلم یعنی سرکشی نے، اور بادشاہ کی رائے کی کمزوری نے، اور برے وزراء کے ساتھ موافقت کر لینے نے۔ فقال الغراب، تو کوے نے کہا، صدقت ایھا الملک، اے بادشاہ آپ نے سچ کہا ہے۔ یہ منصورات کی نویں قسط ہے، انشاءاللہ 10، 11 اور 12 قسطوں میں ان دونوں سبقوں کو انشاءاللہ نشر کیا جائے گا 12 قسط میں۔ ابھی 3 قسطیں اور باقی ہیں ابھی، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد نشر کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔